دیکھیں یاسر، ایک تو بڑی کلیئر سی چیز ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر میں آپ کو یہ بالکل اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس پر حکومت کے اندر بحث چل رہی ہے کہ ہمیں کس نے ڈبویا. یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں اتنی زیادہ نقص ہیں، جس میں اتنی زیادہ چیزیں خراب ہیں، اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ معاملات بکھرے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ آئینی ترمیم کو لایا گیا تھا اس پہ وہ بہت سی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے وہ ترامیم مان بھی لی، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ہم سب چیزوں پر قابض ہو جائیں گے. اب اس میں اس پوری ترمیم کے اندر کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئینی عدالت کے حوالے سے واضح کوئی چیز ہو. اس میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے تحت نظر ثانی کیس جو ہے جو فل بینچ سن سکتا ہے، اس کا سنوا کیس جو ہے وہ 5 رکنی بینچ سن سکے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ہو کہ جناب یہ ججز کو کس طریقے سے لایا جائے گا. اس میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں جس طرح انہوں نے ان کے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے کہا کہ جناب جب وہ بن گئے ہیں یہ سب بن گئے ہیں تو اب یہ سب کے بعد کا جو شخص ہوگا وہ ہوگا سینئر. یہ تو ایسی چیز بھی ان کے ذہن میں تھے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اس آئینی ترمیم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اپنے بنائے ہوئے عقل میں خود پھنس گئے ہیں. اب اس جال سے نکلنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم 27ویں آئینی ترمیم لائیں. ایم کیو ایم کو کہیں جناب اس میں ہم آپ کا بلدیاتی نظام ڈالیں گے، اے این پی کو کہیں جناب ہم آپ کی بات مانیں گے کہ تو نے کہا تھا کہ جناب صرف خیبر پختونخوا نہیں پختونخوا کیا جائے نام، ہم آپ کی بات مانیں گے. اب یہ اپنے اتحادیوں کو یا اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے 99% چیزیں نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا کا نام تبدیل نہیں ہو، نمبر 1. نمبر 2، بلدیاتی جو بات کہہ رہی ہے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اسی بھی آپ کو پتا ہے بڑی دیر سے پھٹا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو نئی چیزیں ڈالنی ہے وہ جو دوست ناراض ہیں جن کو راضی کرنا ہے، جو سارا کچھ اپنے قابو میں کرنا ہے، اس کی تو کھل کے محافظت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب جب مولانا فضل الرحمان کو اگر یہ منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس پہ 2 چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی. پہلی بات ہے مولانا صاحب کسی صورت میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ کرے گا تو وہ سیاست کو دفن کرے گا. یہ بڑی کلیئر اور صاف سی چیزیں ہیں. اور اب تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے میچ پہ تو تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے لوگ کس طرح ادھر گئے تھے. اب تحریک انصاف ان لوگوں کو فارغ بھی کر رہی ہے. اب تحریک انصاف ان لوگوں کے خلاف ان کے حلقوں میں جا کے جلسے بھی کر رہی ہے تاکہ وہ نشان عبرت عوامی طور پر بالکل فارغ ہو جائیں. تو اس کے بعد کوئی بھی شخص ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اور تیسری چیز، پہلے یہ جو آئینی ترمیم آئی تھی تو اس سے پہلے حکومت نے ایک کانفرنس تھی جس کی وجہ سے کچھ سختیاں کر دی، بہت سی چیزیں ہوئی، تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے ایسا وقت نہیں مل سکا اپوزیشن کو کہ وہ کوئی پورا پروٹیسٹ یا بڑی چیزیں کر سکے. اب آپ غور کریں کہ ابھی تو 1 سے 1.5 ماہ لگ جانا ہے اس نئی آئینی ترمیم کو، کیونکہ بلاول صاحب پاکستان میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے، حمزہ شہباز پاکستان میں نہیں ہے، شہباز شریف پاکستان میں نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری بھی پاکستان سے جا رہے ہیں. تو جب سارے لیڈر جا رہے ہیں تو پھر آئینی ترمیم کی نوک جوگ اور باقی چیزیں جو ہے لوگوں کو ملنا ملانا ہے، اس میں بھی تو ٹائم لگے گا نا. تو اس دوران میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی فضا بن چکی ہوگی تحریک انصاف کے لہذا جلسوں کی، جب تحریک جمعیت علماء اسلام کے لہذا جلسوں کی، یہ ساری چیزیں ایسی بن چکی ہوں گی کہ جس پہ پھر کسی صورت میں ان کا سروائیو نہیں ہوگا، کسی صورت میں یہ ان کے پاس یہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا، نہ وہ ان کو یہ سب کچھ کرنے دیں گے. ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اب حالات اتنی تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. نومبر دیکھیں ستمگر تھا، اکتوبر جو تھا وہ ظالم تھا، اور اب جو نومبر آ رہا ہے وہ فیصلہ کن ہے. ان 3 مہینوں کا یہی رزلٹ نکلنا ہے. نومبر کو لے کے رانا صاحب کیا وجہ ہے کہ سبھی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ نومبر کے آخری ہفتے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان رہا ہو جائیں گے، یہ قیاس آرائیاں کن شواہد کی بنیاد کے اوپر ہیں؟
دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. عمران خان پر جو کیسز ہیں، جو کیسز ان پر بنائے گئے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کیسز کی تو سپریم کورٹ کی روشنی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. جو کیسز بنائے گئے باقی بھی ان پہ جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے کہ ایک شخص جیل میں ہے، اگر اس کی تو کسی سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر تو پہلے کیسوں میں بتایا جائے وہ ہوئی نہیں. دوسرے کیسوں میں جو ملاقات ہوئی ہے، جس وقت اس نے اعلان کیا احتجاج کرنے کا، اس وقت کسی جگہ نہیں کہا کہ پرتشدد احتجاج ہو، کسی جگہ کہا کہ توڑ پھوڑ ہو، کسی جگہ نہیں کہا جناب ایسا کہ، تو نہ ہی اس وقت میں 144 تھی جب اعلان کیا. یہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دلیلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا حکومتی نظام اتنا کمزور تھا، عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ہدایتیں دے رہا تھا، کیا اس کے پاس کوئی ٹیلی فون تھا، کیا اس کے کوئی رابطے تھے؟ یہ پھر حکومت پہ سوال آتا ہے. اس لیے وہ مقدمات سارے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک دم ختم ہو جائیں گے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے ریمانڈ ختم ہو رہا ہے، یاد ہوگا آپ کو، وہ ختم ہو جائیں گے. باقی اس کے بعد عمران خان پر کیس ہے کون سے؟ دیکھیں جو سائفر تھا وہ ختم ہو گیا، توشہ خانہ جو ہے اس میں بھی وہ چلے جائیں گے، اس کے عبد القادر جو ہے اس میں بھی چلے جائیں گے. جو ایک ترمیم ہوئی تھی نیب ترمیم، اس کے بعد تو وہ بڑی کلیئر ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب ان سارے حالات میں ان ساری چیزوں کے کلیئر ہونے کے بعد اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو رہا ہے. اب 5 تاریخ کے الیکشن کا بڑا خوفناک رزلٹ ہوگا. کیا بنتا ہے 5 تاریخ کے الیکشن کو، یہ بھی دیکھا جائے گا. اب مجھے بتائیں نا، چلے آپ نے لوگوں نے کہہ دیا جی کانگریس میں جی انہوں نے اپروچ کر لی. اب برطانیہ سے جو ایک لیٹر آیا ہے، برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرین نے اپنے وزیر خارجہ کو کہا ہے، آپ وہاں پہ بات کی ہے، وہاں پہ جو لیٹر لکھا ہے، کیا اس کی آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کینیڈا سے آنے والی چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ آپ مختلف ممالک سے آنے والے پریشر کو نہیں دیکھ رہے؟ اور آپ جو ایک نئے انکشاف ہو رہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کی کسی نے تمنا ظاہر کی تھی، ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کو انکار کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے بالکل واضح چیز آ رہی ہے کہ نومبر جو ہے یہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہوگا. نومبر جو ہے اس میں بہت سی چیزوں کے فیصلے ہوں گے، اور نومبر کے مہینے میں بہت ہی آپ کو بڑی ڈیولپمنٹس بھی نظر آئیں گی، انٹرنیشنل سطح پر بھی اور پاکستانی سطح پر. اچھا رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو چلیں پیشین گوئیاں ہیں، لیکن وہ دوسرے افراد بشمول یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے مستقبل پہ کیا سوالیہ نشان ہے یا اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ نہیں، یہ میں بتاؤں، جب ٹرین چلتی ہے نا تو ساری بوگیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، سارے ڈبے ساتھ چلتے ہیں. یہ صرف کپتان کی رہائی نہیں ہوگی، یہ باقی بھی ساری رہائیاں ہوں گی. اب مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جس گاڑی میں سوار تھی، جس گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا تھا، اگر وہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے اور صرف وہ سے لوگوں پہ الزام نہیں ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی بیل ہو جائے گی. بیل کے لیے قانونی گراؤنڈ بھی ان کی بن چکی ہے کہ کتنا عرصے بعد قانونی طور پر بیل ہوتی ہے، کتنا عرصہ جیل میں رہتا ہے اور اس کے بعد قانون کیا کہتا ہے کہ اب اس کے بیل ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا چلیں گے. اب دیکھیں نا، جب ایک عدالت میں جج ہی نہیں ہے تو بیل کہاں سے ہونی تھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ساری بیلیں بھی ہوں گی اور بڑی تیزی سے ضمانتیں ہوں گی. یہ نومبر شروع ہونے میں ابھی صرف 2 دن رہ گئے ہیں. 2 دن کا انتظار کریں. 2 دن میں آپ کو بہت سی گیمیں جو ہیں وہ ہوتی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ٹھیک ہے، ایک گروپ کا صدر جیت گیا، ایک گروپ کا سیکرٹری جیت گیا، زیادہ سیٹیں پھر بھی جو ہے وہ حامد خان گروپ کے حصے میں ہے. اور اس کے باوجود اس الیکشن میں بھی جو پھٹا پڑا ہے ووٹوں کا، جناب یہ اس کی صدی سے پیکٹ سے اس کے ووٹ نکل آئے. یہ ساری چیزیں، یہ اتنا سب کچھ متنازع ہوتا جا رہا ہے، اتنا متنازع ہوتا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو فارم 47 سے چھوی دی جاتی ہے. کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو اسی کا رجحان. لیکن کیا وجہ ہے رانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ پہلے عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ بارز کے الیکشن کے اوپر کوئی سوال اٹھا دے، لیکن اب بارز کے الیکشن کے اوپر بھی وہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ بالکل اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، آج ہوا ہے نا، لاہور میں ہوا ہے نا، کسی اور جگہ تو نہیں ہوا کہ جب دوبارہ گنتی ہوئی تو دوسرے پیکٹ سے ووٹ نکلے. کس نے نکالے ووٹ؟ کس نے ڈالے ووٹ؟ کون تھا وہ؟ مطلب یہ ایک سوال تو اٹھ رہا ہے نا. حالانکہ وکلا کے الیکشن میں ہم کہتے تھے یہ وہ الیکشن ہے جس میں بڑا صاف اور شفاف سارا کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے لاہور ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن تھے، اس میں بھی یہ پھٹا ہوا تھا. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں یار سر. جب ایک انٹرنیشنل طور پر سطح پہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی. آپ اس کو روکنا چاہیں نہیں رکیں گی، آپ اس کو گرانا چاہیں نہیں گریں گی، آپ اس کو بالکل کسی اور سائڈ پہ رکھنا چاہیں نہیں ہوں گی. اس لیے نہیں ہوں گی کہ آہستہ آہستہ جو حالات ہیں
وہ کسی اور طرف مجھے جاتے نظر آ رہے ہیں. اسی نومبر کے مہینے پر تجزیہ کار بھی، نومبر کے مہینے پر سیاستدان بھی، نومبر کے مہینے پر عام لوگ بھی اس لیے بڑا غور سے تجزیہ کار ہیں، غور سے اس کی بات کر رہے ہیں کہ نومبر میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.